جس کتاب کو یاد کر لینے سے تمہارے سماج کے اندر وہ حافظ قرآن کہلاتا ہے، یہ بتاؤ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اتنا بڑا مجمع کیا جواب دیں گے؟ آپ کا جواب ہوگا اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ دوسرا سوال اگر وہ کر لے آپ سے، یہ بتاؤ جو کتاب دستور حیات ہے، جس کو تم خوب پڑھتے ہو، جس کی تم تلاوت کرتے ہو، اس کتاب کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا معنی کیا ہے؟ ذرا سی آواز بھی بڑھا دیجئے۔ قرآن کریم کا معنی کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں قرآن کریم کا معنی بتانا ہوگا۔ اگر ہمیں قرآن کا معنی معلوم نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کمی کی بات ہے۔ قرآن کریم جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، قرآن کریم جو نمونہ ہے، قرآن کریم جو ایک معجزہ ہے، قرآن کریم یہ واحد ایسی کتاب ہے آج صرف یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، ھدی للعالمین جس کتاب کو کہا گیا، عالمین کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے۔ اگر اس کتاب کا کوئی معنی ہم سے پوچھ لے، اس کا جواب کیا ہے؟ قرآن کا معنی کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں نہیں معلوم تو میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم کا معنی، قرآن کا معنی ہے جو سب سے زائد پڑھا جائے، جو بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، سب سے زائد پڑھا جائے، یہ قرآن کا معنی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یقیناً قرآن کریم کے بارے میں تجزیہ کیجئے۔ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں تمام کتابوں کو سامنے رکھ کر کے قرآن کے بارے میں تجزیہ کیجئے اور یہ بتائیے، انصاف کے ساتھ بتائیے، کیا یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کتاب کو سب سے زائد پڑھی جاتی ہے؟ قرآن ایسی کتاب ہے جس کتاب کی تلاوت سب سے زائد کی جاتی ہے؟ ہاں آئیے، میں مکاتب سے ہٹ کر کے جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، مدارس سے ہٹ کر کے جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، میں آپ کو تجزیہ کر کے اور میں ایک مثال سے آپ کو میں سمجھاؤں۔ دنیا کا وہ حصہ جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، دنیا کا وہ ملک جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، سب سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے، سب سے پہلے اذان ہوتی ہے، سب سے پہلے فجر کی نماز ہوتی ہے، وہ کون سا ملک ہے؟ وہ ملک آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا جہاں سب سے پہلے اس خطہ زمین پہ سورج طلوع ہوتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے۔ آسٹریلیا سے آگے ملیشیا، ملیشیا سے آگے انڈونیشیا، انڈونیشیا سے آگے تھائی لینڈ، وہاں سے آگے ہانگ کانگ، وہاں سے آگے برما، وہاں سے آگے بنگلہ دیش، وہاں سے آگے ہندوستان، ہندوستان سے آگے پاکستان، وہاں سے آگے افغانستان، ہوتا ہوا وہ دنیا کا وہ دریا، وہ سمندر جسے بحر اٹلانٹک بولا جاتا ہے، جہاں پر دنیا کا آخری کنارہ اور آخری سرا ہے۔ آسٹریلیا میں سب سے پہلے فجر کی اذان ہوئی۔ فجر کی اذان کے بعد آسٹریلیا کا مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے، 2 رکعت سنت پڑھتا ہے۔ سنت میں سب سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ جب 2 رکعت فجر کی سنت کی نیت باندھتا ہے، پہلے وہ ثنا پڑھتا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ سورت ملاتا ہے۔ حضرت قاری شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو آپ کے شہر کے بہترین تالیہ قرآن ہیں، ان سے پوچھئے کہ سورہ فاتحہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ قرآن ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جس سورت کو ملائی جا رہی ہے وہ سورت بھی قرآن ہے۔ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد اب فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھنے کی باری آئی۔ فرض نماز میں بھی یہی ترتیب ہے، وہاں بھی سورہ فاتحہ اور پھر کو ایک سورت ملائی جاتی ہے، سورہ فاتحہ قرآن ہے۔ میرے دوستو، آسٹریلیا میں اذان ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، وہاں پر قرآن کی تلاوت ہوئی۔ آسٹریلیا سے آگے ملیشیا، انڈونیشیا ہوتے ہوئے بر اعظم کے وہ ممالک جن کو میں نے آپ کے سامنے شروع کیا، آسٹریلیا میں نماز ہوئی۔ اب وہاں سے فجر کی نماز آگے بڑھی، وہاں سے فجر کی نماز آگے بڑھی، وہاں سے فجر کی نماز آگے بڑھی، چلتی چلی گئی، چلتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب فجر کی نماز، جب ظہر کا وقت آسٹریلیا میں ہوا، فجر بحر اٹلانٹک میں پہنچی تو آسٹریلیا میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ ظہر کے بعد پھر عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء۔ پتہ یہ چلا 1 منٹ کے لیے،
ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے، آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں اذان نہ ہوئی ہو اس روئے زمین پہ، اور ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں نماز نہ ہوئی ہو، اور ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوئی ہو۔ نہ ایک سیکنڈ کے لیے اذان رکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ کے لیے نماز رکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ کے لیے قرآن کی تلاوت رکتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ اس دھرتی کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر پڑھا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ چونکہ عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ اس دھرتی پہ اگر کسی کتاب کی سب سے زیادہ تلاوت ہوگی، سب سے زیادہ پڑھا جائے گا تو وہ قرآن ہوگا، اس لیے اللہ نے اس کتاب کا نام قرآن کریم رکھا۔ میرے دوستو، یہ تو ظاہری اعزاز ہے، یہ دنیاوی اعزاز ہے جو حفاظ کرام کو جس سے نوازا گیا۔ دنیاوی اعزاز ہے حفاظ کرام کو جس سے نوازا گیا۔ کل قیامت کے دن ذرا توجہ کیجئے، 5 منٹ میرا وقت بچا ہوا، انشاءاللہ وقت پر میری بات پوری ہوگی۔ کل قیامت کے دن جب یہ دنیا اپنی آنکھ بند کر لے گی اور آخرت کی آنکھ کھولے گی، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا۔ اللہ اللہ، وہاں دولت والا بھی ہوگا، وہاں غریب بھی ہوگا، وہاں امیر بھی ہوگا، وہاں فقیر بھی ہوگا، وہاں بادشاہ بھی ہوگا، وہاں مزدور بھی ہوگا، وہاں رکشہ چلانے والا بھی ہوگا، وہاں وزیر بھی ہوگا، وہاں کالا بھی ہوگا، وہاں گورا بھی ہوگا، وہاں رانچی والا بھی ہوگا، وہاں ہزاری باغ والا بھی ہوگا، وہاں جھارکھنڈ والا بھی ہوگا، وہاں بہار والا بھی ہوگا، وہاں پوری دنیا کا مجمع ہوگا، پوری دنیا کا اجتماع ہوگا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا۔ اللہ رب العزت اس اولین اور آخرین کے اجتماع میں حافظ قرآن سے خطاب فرمائیں گے، حافظ قرآن کے طرف اللہ متوجہ ہوں گے، اور ایک حافظ قرآن کو بلا کر کے اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرمائے گا، اے حافظ قرآن، تم نے دنیا میں قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اے حافظ قرآن، فجر کی نماز کے بعد تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ظہر کی نماز کے بعد تو قرآن پڑھتا تھا، مغرب کی نماز کے بعد تو قرآن پڑھتا تھا، عشاء کی نماز کے بعد تو قرآن پڑھتا تھا، تہجد کے وقت تو اٹھتا تھا تو قرآن پڑھتا تھا۔ اے حافظ قرآن، فجر کے بعد تیرے سامنے قرآن، ظہر کے بعد تیرے سامنے قرآن، مغرب کے بعد تیرے سامنے قرآن، عشاء کے بعد تیرے سامنے قرآن، تہجد کے وقت جس وقت کاٹھی ٹان اور پورا رانچی سویا ہوا ہوتا تھا، تو مدرسہ ارشد العلوم پہ اٹھ کر کے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اے حافظ قرآن، آج تو ایسے 10 لوگوں کے اوپر، ایسے 10 لوگوں کے لیے سفارش کر دو، ایسے 10 لوگوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دو جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اے حافظ قرآن، تیرے سفارش پر ایسے 10 لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ جنت سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، مبارکباد کے مستحق ہے وہ باپ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوا، وہ ماں جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوا، وہ دادا جس کا پوتا حافظ قرآن ہوا، وہ نانا جس کا نواسا حافظ قرآن ہوا۔ اور میں اس مجمع کو ایک پیغام دے کر رخصت ہو رہا ہوں، پورا مجمع یہ ارادہ کرے، اگر اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، آپ چاہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، بنائیے، آپ چاہتے ہیں میرا بیٹا انجینئر بنے، بنائیے، لیکچرر بنائیے، پروفیسر بنائیے، پائلٹ بنائیے، IAS بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن فقیر کا ایک پیغام نوٹ کر لیجئے، اگر اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، کم سے کم ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنائیے۔ ہاتھ اٹھائیے، کہیے انشاءاللہ۔ کل قیامت کے دن جب اللہ فرشتے سے، جب بچہ حافظ قرآن سے کہہ دے گا سفارش کرو تم 10 لوگوں کے بارے میں، تو کیا یہ حافظ قرآن صرف اپنے باپ کے لیے سفارش کرے گا، صرف اپنے دادا کے لیے سفارش کرے گا، صرف اپنے نانا کے لیے سفارش کرے گا؟ نہیں، جہاں یہ اپنے باپ کے لیے سفارش کرے گا، جہاں یہ اپنے دادا کے لیے سفارش کرے گا، جہاں یہ اپنے نانا کے لیے سفارش کرے گا، وہیں یہ حافظ قرآن
اس شخص کے لیے بھی سفارش کرے گا جو اس کے پڑھانے میں مدرسے میں معاون بنا ہوگا، اس کے لیے بھی سفارش کرے گا جو اس پہ محبت کی نگاہ ڈالا ہوگا، اس کے لیے بھی سفارش کرے گا جو اس کا کفیل بنا ہوگا، اس کے لیے بھی سفارش کرے گا، اس مدرسے کے ذمہ دار کے لیے سفارش کرے گا، اس مدرسے کے پڑھانے والے اساتذہ کے لیے سفارش کرے گا، اس مدرسے کے معاونین کے لیے سفارش کرے گا جن کے تعاون سے وہ حافظ قرآن بنا۔ کون ہے اتنے بڑے مجمع میں؟ میرا وقت پورا ہوا۔ کون ہے اتنے بڑے مجمع میں؟ کون وہ چیالہ ہے؟ یہ 7 حافظ قرآن ہے، ایک حافظ قرآن کی کفالت کرنے کے لیے تیار۔ ایک حافظ قرآن کی کفالت 25,000 روپے، 25,000 روپے ادنا خرچ، اوسط خرچ 25,000 روپے ایک حافظ قرآن کے بنانے میں مدرسے کا خرچ ہے۔ کون ہے وہ چیالہ اتنا بڑا مجمع میں جو کہہ دے کہ میں انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا انشاءاللہ؟ جلدی سے کہیے ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ کیا نام ہے؟ جناب مولانا قربان صاحب مظاہری، اللہ مولانا قربان صاحب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ بھائی مولانا جسیم صاحب، مولانا حضرت مولانا نوشاد صاحب کہاں ہیں؟ ذرا لکھ لیجئے، کوئی لکھ لیجئے، کوئی لکھ لیجئے مدرسے کے کوئی ذمہ دار۔ حضرت مولانا عمران صاحب، حضرت مولانا عمران صاحب مدد ذل العالی نہایت ذی استعداد باکمال عالم دین ہے، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت خود لکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مولانا قربان، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ مولانا عبداللہ سالم، ماشاءاللہ۔ اب بیٹھ جائیے، اب بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ مولانا تشریف لے آئے، حضرت تشریف لے آئے۔ اب بیٹھ جائے، آپ لوگ بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے۔ میں جانتا ہوں حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب کے چاہنے والوں کا یہ مجمع ہے۔ مولانا اسٹیج پر آ گئے، اب ذرا جگر تھام کر کے بیٹھیے۔ ابھی ایک نام آیا، ایک نام آیا، مولانا قربان مظاہری۔ ذرا دیکھیے گا ادھر، حاجی عبدالغفار۔ ارے باپ رے باپ رے باپ رے باپ، مولانا عمران صاحب کے والد گرامی حاجی عبدالغفار، اللہ حاجی صاحب کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ، اللہ حاجی صاحب کی صحت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ 2 نام آ گئے، ایک اسٹیج سے مولانا قربان صاحب کا اور دوسرا حاجی عبدالغفار صاحب کا۔ تیسرا نام کون ہے؟ چیالہ، دل سے دعا کروں گا انشاءاللہ، اور اتنا بڑا مجمع علماء کا اسٹیج پر یہ آمین کہہ دیں گے ماشاءاللہ، دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ کون ہے؟ مجاہد انصاری کہاں کے ہیں؟ کاٹم کلی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کاٹم کلی، ماشاءاللہ۔ 3 ہو گئے، چوتھا جلدی جلدی کیجئے، اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیے، وقت کو بچانے